ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، لہٰذا اب ان کے دل نہ خیر کو حاصل کرتے ہیں نہ خیر کو سمجھتے ہیں۔ ختمہ کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں پر کسی چیز کو بند کر دیا جاتا ہے، نہ اندر سے کوئی چیز باہر آئے اور نہ باہر سے کوئی چیز اندر جائے۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ اللہ نے پہلے جان لیا کہ یہ کفر کریں گے، تو اس لیے ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ دل کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا ہے کیونکہ یہ سمجھنے اور جاننے کا مرکز ہے۔ اس میں امام شافعی کا قول بھی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ دل سمجھنے اور جاننے کا مرکز ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول ہے کہ سمجھنے اور جاننے کا مرکز دماغ ہے۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے سننے کی جگہ پر مہر لگا دی ہے، لہذا اب وہ نہ تو حق کو سنتے ہیں نہ حق سے نفع حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ان کے کان حق بات سننے کو ناپسند کرتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہونے سے پیچھے ہٹتے ہیں، تو گویا مہر لگا کر ان کے کانوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ تو اس میں ایک لفظ ہے عذاب۔ عذاب کا معنی کیا ہے؟ مختلف اقوال ہیں علماء کے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو درد مند کرے، اسے تھکا دے اور اس پر دشوار ہو، وہ عذاب ہے۔ کسی نے کہا وَالْإِيجَاعُ الشَّدِيدُ، کسی کو شدید درد پہنچانا عذاب کہلاتا ہے۔ ما يمنع الانسان من مراده ومنه الماء العذب لانه يمنع العطش، یہ بھی ایک عذاب کی تعریف ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو اس کی مراد سے روک دے۔ ما يمنع الانسان من مراده، ہر وہ چیز جو انسان کو اس کی مراد سے روک دے وہ عذاب ہے۔ اسی سے عربی میں میٹھے پانی کو ماء عذب کہا جاتا ہے، کیونکہ پانی پیاس کو روکتا ہے۔ تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ
بمؤمنین، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ یہ آیت منافقین عبداللہ بن ابی بن سلول، معتب بن قشیر اور جد بن قیس اور ان کے دیگر ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی زبان سے اسلام کا کلمہ پڑھا تاکہ اس کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے محفوظ رہیں، پس پردہ یہ کفر سے بندھے رہے، اور ان میں اکثر یہودی تھے، غیر مسلم تھے۔ اب منافق کی تعریف کیا ہے اور انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں؟ منافق وہ ہوتا ہے جو زبان سے مومن ہونے کا اعتراف اور اقرار کرے اور دل میں اس کا انکار کرے، اس کی صبح کسی حالت پر ہو اور شام کسی حالت پر ہو۔ اور انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ وعدے کو بھلا دیا گیا ہے۔ انسان ایک دوسرے سے انس حاصل کرتے ہیں، اس لیے انسان کو انسان کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک تعریف ہے۔ اور منافقین بظاہر تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخر پر ایمان لائے ہیں، لیکن دل میں اس بات کی تصدیق نہیں کرتا کہ منافق دل سے نہیں مانتا۔ آخرت کو آخرت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دنیا کے بعد ہے، اور آخرت ہی کا دن وہ دن ہے جو تمام محدود اور قابل شمار دنوں کی انتہا اور اختتام ہے، اور اس دن کی نہ کوئی حد ہے نہ انتہا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا دعویٰ رد کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ منافقین مومن نہیں ہیں، اور یوں ان کے ایمان کی مکمل نفی فرما دی۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ وہ اپنے خیال میں اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور انہیں اس حقیقت کا شعور نہیں ہے۔ خداع دھوکہ، اس کا اصل معنی اور منافقین کے ساتھ اللہ کے خطاب کا مفہوم سمجھ لیجئے۔ خدیعۃ کا معنی ہے مکر و فریب اور چال بازی۔ لغت میں اس کا اصل معنی ہے چھپانا۔ دھوکہ دینے والا بھی اپنے بچاؤ کے لیے دل میں جو کچھ ہے اس کے برخلاف ظاہر کرتا ہے، سو یہ بھی ایک طرح سے منافقت ہے۔ اور اللہ کا منافقین کے ساتھ خداع کرنے کا معنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقین کے لیے دنیا کی نعمتیں ظاہر فرما دیتا ہے اور انہیں وہ نعمتیں جلد عطا فرما دیتا ہے، لیکن حقیقتاً آخرت کا عذاب ان سے پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر خداع چھپانے کے معنی میں ہے۔ اور فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی
بیماری کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں مرد سے مراد شک اور نفاق ہے۔ مرد کا اصل معنی ہے کمزوری اور انسان کا اپنے اعتدال سے نکل جانا۔ دین میں شک اور منافقت کو مرد سے اس لیے فرمایا گیا ہے کہ یہ چیزیں دین کو کمزور کر دیتی ہیں، جس طرح بیماری جسم کو کمزور کر دیتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو امن قائم کرنے والے لوگ ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، خبردار، ہوشیار، یہی لوگ فسادی ہیں، مگر انہیں خود اس کا شعور نہیں ہے۔ منافقین اور بعض کے نزدیک یہودی مراد ہیں۔ جب اہل ایمان منافقین یا یہودیوں سے کہتے ہیں کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، اپنے کفر کے ذریعے سے فساد مت پھیلاؤ، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر لوگوں کا جو ایمان ہے اس سے لوگوں کو دور کر کے تم زمین میں فساد برپا نہ کرو، تو جواباً منافقین کہتے تھے انما نحن مصلحون، ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ان کا یہ کہنا جھوٹ ہے۔ اللہ کلمہ تنبیہ کے ساتھ آغاز کرتے ہوئے فرما رہا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار، ہوشیار، یہی لوگ فسادی ہیں لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ یہی لوگ زمین پر اپنے کفر کے ذریعے فساد پھیلاتے ہیں، اور کفر ہی سب سے بڑا فساد ہے۔ لیکن ان منافقین کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنی منافقت اور اپنے کفر کے چھپانے کو سمجھتے ہیں کہ یہ اصلاح ہے، حالانکہ یہی اصل فساد ہے۔ اور بعض علماء نے لا یشعرون کی تفسیر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے لیے جو عذاب تیار کر رکھا ہے یہ اس کو نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ ایمان لے آؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ سنو، یہی لوگ حقیقت میں بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔